درماندہ عشق قسط نمبر 21 فرخندہ اور فیروز بخت زمانے کی فکروں سے بے نیاز، مسائل حاضرہ سے بے فکر اور وقت کی پرواہ کیے بغیر باتوں میں کھو گئے۔ فرخندہ نے کہا، میں یہی سمجھ رہی تھی کہ تو میری برادری کی شرائط پوری نہیں کر سکے گا۔ فیروز بخت کے ہونٹوں پر خفیف سا تبسم نمودار ہو کر غائب ہو گیا۔ کیوں، کیا تجھے میری محبت کا یقین نہیں ہے؟ فرخندہ نے جواب دیا، یقین تو ہے، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ تو میری خاطر 6 ماہ تک دریوزہ گوری بھی کر سکتا ہے۔ فیروز بخت نے کہا، فرخندہ میں خوب جانتا ہوں کہ تجھ سے شادی کر کے مجھے کئی محاذوں پر جنگ لڑنی پڑے گی، لیکن میں نے تیری خاطر سب کچھ کر گزرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ فرخندہ نے منہ بنایا، میری خاطر؟ گویا تو مجھ پر کوئی احسان کر رہا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ میں تیری حصول یابی کی خاطر جو کچھ کروں گا اپنے لیے اور اپنی روح کی تسکین کی خاطر کروں گا۔ فرخندہ نے کہا، تیرے فیصلے سے میں برادری کو مطلع کر دوں گی، مگر اس پر عمل درآمد کب سے ہوگا یہ بھی معلوم ہو جائے تو اچھا ہے۔ فیروز بخت اپنی صورت روانگی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس سے فرخندہ شک و شبے میں پڑ سکتی تھی۔ جواب دیا، امکان تو یہ کہ میں اس آزمائش سے 5-7 دنوں کے بعد گزرنا شروع کر دوں گا، لیکن میرے سامنے میری کاروباری اور غیر کاروباری مصروفیت بھی ہیں۔ اگر میں ان میں الجھ کر تاخیر سے 2-4 ہو جاؤں تو کسی شک و شبے میں نہیں پڑے گی۔ فرخندہ کھٹک گئی، میں تیرا مطلب نہیں سمجھی۔ فیروز بخت ہنس دیا، تو نے پھر شبہ کیا؟ مجھ پر کاروباری اور غیر کاروباری ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، اسے 6 ماہ کے لیے دوسروں کے کاندھوں پر رکھنا ہے، اور ان کاندھوں کے انتخاب میں مجھے کچھ وقت تو دینا ہی پڑے گا۔ فرخندہ نے دکھ سے کہا، لیکن وقت کا تعین تو ہو جانا چاہیے۔ فیروز بخت نے کہا، وقت کا تعین دشوار ہے، بس یہ سمجھ لے کہ میں ادھر سے مطمئن ہوتے ہی تیرے پاس آ جاؤں گا۔ فرخندہ نے افسردگی سے کہا، اپنی مجبوریوں تو خود ہی سمجھ سکتا ہے، لیکن معلوم نہیں کیوں میرا دل منتشر ہے اور اس کو کسی بات کا یقین نہیں آتا۔ اگر تو نے پسپائی اختیار کی تو میرا کیا بنے گا، میں کیا کروں گی؟ فیروز بخت نے جواب دیا، علی جیسے کسی نوجوان کو تلاش کر لینا۔ فرخندہ تڑپ گئی، دل ملا کر کھڑی ہو گئی۔ بخت، معلوم نہیں کیوں میں اس وقت تک تیرے وعدے پر اعتبار نہیں کروں گی جب تک تو اس پر پوری طرح عمل نہیں کرے گا۔ فرخندہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ فیروز بخت نے کہا، میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تجھ سے عہد کر رہا ہوں کہ تیری خاطر، صرف تیری خاطر 6 ماہ کی بھیک جیسا شرمناک کام کروں گا۔ اگر اپنے اس عہد کے سلسلے میں رتی بھر بھی میرے دل میں کھوٹ ہوتا تو میں یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عہد نہ کرتا۔ فرخندہ پسپا ہو گئی، مجھے تجھ پر اعتبار کرنا ہی پڑے گا، بہرحال میں انتظار کروں گی۔ فیروز بخت نے مسرت آمیز لہجے میں کہا، شکر ہے کہ تو نے مجھ پر اعتبار کیا۔ اب تجھ سے ایک گزارش اور کروں گا کہ تیرے انتظار کی گھڑیاں چونکہ موت سے زیادہ سخت ہوتی ہے، اس لیے اگر شدید لمحوں میں توقع سے زیادہ طوالت آ جائے تو میری طرف سے دل برداشتہ یا مایوس بالکل نہیں ہوگی، اور اس پر یقین رکھے گی کہ تیرا عاشق فیروز بخت اپنی زندگی میں تجھے مایوس نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ان دونوں نے آہستہ آہستہ سرگوشی جیسے انداز میں بڑی پیاری پیاری باتیں کی۔ ان باتوں سے ان دونوں کی ایک ایک ادا اور ایک ایک بات ہے سے ان کے دلوں میں کیف و سرود کی بارشیں ہو رہی تھی۔ یہ دونوں کئی گھنٹے پرکیف باتیں کرتے رہے۔ آخر فرخندہ نے اس کو ہوش دلایا کہ باتوں میں بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے اور ہمیں واپس جانا چاہیے۔ فیروز بخت نے ہنس کر جواب دیا، ارے پگلی، یہ بات کس سے سن کر آئی ہے کہ وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے؟ میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ وقت ٹھہر چکا ہے، اور جب تک ہم دونوں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے بدن کی خوشبو اور باتوں میں رس اور کیف محسوس کر رہے ہیں، وقت ٹھہرا رہے گا۔ فرخندہ نے ہنس کر کہا، یہ ساری شاعرانہ باتیں ہیں، مجھ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ فیروز بخت نے جواب دیا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ شادی کے بعد کوئی ایسی ویسی بات تو نہ ہوگی، مجھ پر پابندیاں تو نہیں لگ جائیں گی؟ فرخندہ نے کہا، اس کا کوئی امکان تو نہیں۔ ہاں، اگر تیرے گھر والے ہی تیرا ذکر بری طرح کریں، تیرا معاشرتی محاصرہ کرے اور عدم تعاون کی روش اختیار کرے تو ان حالات میں تو کیا کرے گا؟ فیروز بخت نے جواب دیا، یہ میرا مسئلہ ہے، ان کا مقابلہ میں کروں گا، اور میں تجھ سے درخواست کروں گا کہ تو یہ مت سوچ۔ باتیں کرتے کرتے ان دونوں کی نظریں اچانک شاہراہ پر چلی گئی جو احمد آباد سے پتوا آباد تک چلی آ رہی تھی۔ ایک گھوڑا گاڑی ان کی طرف بھاگی آ رہی تھی۔ معلوم نہیں کیوں فیروز بخت کا دل اندیشوں سے دھڑکنے لگا۔ فرخندہ نے کہا، اس راہ پر گاڑی میں نے پہلی بار دیکھی ہے۔ فیروز بخت کی نظریں گاڑی پر ٹکی ہوئی تھی، بے خیالی میں جواب دیا، گاڑی بان شناسا معلوم ہوتا ہے۔ اتنے میں گاڑی ان دونوں کے قریب گزر کر برگد تلے رک گئی۔ گاڑی بان کی جگہ ستار اترا اور ڈرتے ڈرتے شرمندگی سے کہا، میرے آقا، آپ کے علاوہ میں حویلی کے دونوں بیگمات کے احکام ماننے پر بھی مجبور ہوں۔ فیروز بخت نے کہا، تو یہاں کیوں آ گیا؟ لیکن ستار کے جواب سے پہلے گاڑی کے اندر سے کیفیہ نمودار ہوئی اور بے پردہ ان دونوں کی روبرو کھڑی ہو گئی۔ اس نے فرخندہ کو بڑے غور سے دیکھا اور تنزن کہا، تو یہ ہے وہ بھکارن جس نے
تیرے ہوش و حواس اور عقل و خیب کو سلب کر لیا ہے۔ پھر ستار کی طرف دیکھتے بولی، میرا اندازہ کتنا درست تھا، کیا میں نے تجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ فیروز بخت کتب عالم بخاری کے مزار پر نہیں، اس بھکارن کی بارگاہ میں ہوگا؟ فرخندہ نے فیروز بخت سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ فیروز بخت کی آنکھوں تلے اندھیرا پھیل رہا تھا، کہیں دور سے جواب دیا، میری ماں۔ کیفے نے فرخندہ سے کہا، میں تجھے دیکھنے، تجھ سے ملنے اور باتیں کرنے کے لیے بڑی بے چین تھی، آخر میں نے تجھے پا لیا۔ فرخندہ نے حیرت سے پوچھا، مجھ سے ملنے کے لیے بے چین تھی؟ وہ کیوں؟ خیریت؟ کیفے نے جواب دیا، لڑکی تو اتنی بھولی تو نہیں جتنی ہو سکتی ہے اور جتنی نظر آ رہی ہے۔ فرخندہ نے کہا، عورت نہ تو میں بھولی ہوں اور نہ ہی بھولی نظر آتی ہوں، جو بات کہنا ہے صاف صاف کسی تمہید کے بغیر کہہ دے۔ کیفے نے فیروز بخت کی طرف اشارہ کیا، اس سے میرا کیا رشتہ ہے؟ یہ تو تجھے معلوم ہی ہو گیا۔ ہاں معلوم ہو گیا، اور کچھ؟ کیفے نے ترشی سے کہا، اور کچھ یہ کہ تو اس سے بالا ہی بالا اپنے معاملہ طے نہیں کر سکتی۔ اگر تو نے یہ خطرناک کام کیا تو اس کے برے نتائج بھی بھگتنے کی، کیونکہ میں ان معاملات کو تسلیم ہی نہیں کروں گی۔ فرخندہ نے فیروز بخت سے کہا، بخت یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ ذرا اس کا مطلب تو سمجھا مجھے۔ فیروز بخت نے کیفے سے کہا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ خاموش رہیں اور دخل نہ دیں۔ کیفے نے گرج کر جواب دیا، جب تک میں موجود ہوں تیرا کوئی ذاتی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر غصے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسی وقت چل میرے ساتھ۔ فیروز بخت نے ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن نہ چھڑا سکا، کیونکہ زور آوری میں کیفے کا ہاتھ کو تکلیف پہنچ سکتی تھی۔ وہ فیروز بخت کو گاڑی تک کھینچ کر لے گئی۔ فرخندہ حسرت و یاس اور غصے میں یہ منظر دیکھتی رہی۔ کیفے نے دوری سے فرخندہ کو حکم دیا، لڑکی اپنے گھر واپس جا، اور خبردار جو اب کبھی اس سے ملنے کی کوشش کی۔ فیروز بخت نے ایک بار پھر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور غصے میں کہا، میرا ہاتھ تو چھوڑیے، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں فرخندہ سے چند باتیں کر کے واپس آتا ہوں۔ کیفیہ نے خنجر نکال لیا، بولی، فیروز بخت مجھ سے ضد نہ کر، میں حویلی سے یہ عہد کر کے نکلی ہوں، اگر تو نے یا کسی اور نے میرے معاملات میں دخل دیا تو میں اسے ٹھکانے لگا دوں گی، اس لیے خاموش ہو جا۔ فیروز بخت خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کیفے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس نے ستار کو حکم دیا، حویلی واپس چل، جلد از جلد۔ لیکن ستار تو فرخندہ کو سمجھانے میں مشغول تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، تو نے بھی کس نوجوان کا انتخاب کیا ہے؟ کہ تیری برادری میں کوئی خوبصورت نوجوان نہیں ہے؟ فرخندہ کٹ کے بولی، تو ملازم ہے اور ملازم ہی جیسی بات کر۔ ستار نے جواب دیا، میں تو اپنی حیثیت اور اہلیت سے اچھی طرح واقف ہوں، لیکن تو بھی اپنی حیثیت کو ہر وقت ذہن میں رکھ اور سوچ کے کہ تو نے جو انتخاب کیا ہے وہ درست ہے۔ فرخندہ کا دل بھر آیا، وہ برگد کی جڑ میں پھیلتی چلی گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ ستار اپنی گاڑی کی طرف بھاگا اور بھاگتے بھاگتے کہا، لڑکی میری طرف سے بے فکر رہے، لیکن میں نے اس خاندان کا نمک کھایا، اس لیے نمک حرامی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کسی ایک کو بھی بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ بڑی دیر کے بعد فیروز بخت نے گاڑی کے اندر سے جھانکا اور فرخندہ کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ فرخندہ نیم مدہوشی میں ان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی، اور جب گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس نے ایک سرد آہ بھری اور اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ ان حالات میں فیروز بخت اپنا وعدہ پورا کرے گا یا نہیں۔ حویلی میں اترنے کے بعد کیفے نے فیروز بخت سے کہا، میں تجھے کہاں سے لائی ہوں اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ بات میں تجھ سے ضرور پوچھوں گی کہ تیرا اس لڑکی سے کیا چکر ہے؟ فیروز بخت نے ہمت کر کے جواب دیا، میں آپ کو ایک بار پھر تنبیہ کر رہا ہوں کہ آپ اس میں مداخلت نہ کریں۔ میں نے فرخندہ سے شادی کا وعدہ کر لیا ہے اور میں بد عہدی نہیں کروں گا۔ کیفے نے تنزر پوچھا، اور شازیہ یہ کس سے شادی کرے گی؟ اس کا کیا ہوگا؟ میں نہیں جانتا کہ اس کا کیا ہوگا۔ اس کی شادی ہو سکتی ہے، شازیہ کی شادی کر دیجئے، مگر کس سے؟ اس کی شادی کس سے کر دوں؟ فیروز بخت نے جواب دیا، میں کیا بتاؤں؟ کیفے نے غصے میں کہا، اے نوجوان کان کھول کر سن لے، تیری شادی سایہ سے ہی ہوگی۔ اگر تو نے شازیہ کے علاوہ کسی اور حسین مگر اعلیٰ حسب نسب کی حامل لڑکی کو دیکھا اور پسند کیا ہوتا تو میں کوئی اعتراض نہ کرتی، لیکن کچھ بھی ہو، میں اس بھکارن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ فیروز بخت نے جواب دیا، میں آپ پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں فرخندہ سے شادی نہ کر سکا تو کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، یہ میرا عہد ہے اور میں اس عہد پر پورا اتر کر دکھاؤں گا۔ کیفے نے یہ تیور جو دیکھے تو نرمی سے کہا، اتنی جلدی کوئی قدم نہ اٹھا، جا ٹھنڈے دل سے پہلے غور کر لے، میں اس وقت اس سے کوئی بات نہ کروں گی۔ فیروز بخت حویلی میں رکا نہیں، باہر نکل گیا۔ حویلی کے پھاٹک پر علی اس کے گھوڑے پر سوار دربانوں سے کچھ پوچھ گچھ کر رہا تھا، لیکن اس کی جیسے فیروز بخت پر نظر پڑی بولا، تیرا ایک گھوڑا وہیں رہ گیا تھا،
فرخندہ نے واپس بھیجا ہے۔ فیروز بخت نے گھوڑا لے لیا اور کہا، شریف نوجوان، میری طرف سے اس کا شکریہ ادا کرنا اور کہہ دینا کہ آج جو کچھ پیش آیا ہے اس سے مایوس نہ ہو اور ہمت نہ ہارے، ہوگا وہی جو فرخندہ چاہے گی۔ علی نے گھوڑے سے اتر کر گھوڑا فیروز بخت کے حوالے کر دیا۔ فیروز بخت نے پوچھا، تو واپس کس طرح جائے گا؟ علی نے جواب دیا، میرے ساتھ میرا بھائی بھی آیا ہے، میں اس کے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس چلا جاؤں گا۔ اب فیروز بخت کو ستار کی تلاش تھی۔ ستار کچھ دیر بعد ہاتھ آیا۔ فیروز بخت نے افسوس سے کہا، ستار، افسوس کہ آج تک میرے دل میں جو تیرا مقام تھا تو وہاں فائز نہ رہ سکا۔ ستار نے جواب دیا، میرے آقا، میں مجبور تھا، بے بس اور عاجز، مجھے ساتھ چلنے پر مجبور کیا گیا، اس لیے میں چلا گیا۔ فیروز بخت نے بدستور غصے میں کہا، کوئی بھی بہانہ کر سکتا تھا، اس کو ٹال سکتا تھا۔ ستار نے سر جھکا لیا، اگر میں خطا کار ہوں تو سزا دیجیے۔ فیروز بخت نے جواب دیا، میں تجھے کیا سزا دوں؟ اگر تو میرے لیے مخلص ہے تو بتا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ستار نے نظریں چرائی، اگر آپ مجھے اپنا مخلص اور ہمدرد سمجھتے ہیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس بھکارن کو بھلا دیں، اس سے قطع تعلق کر لیں، کیونکہ اسی میں ہماری بہتری ہے۔ فیروز بخت نے بے چینی سے جواب دیا، ناممکن، میں تیرا یہ مشورہ نہیں مان سکتا، آخر فرخندہ میں برائی کیا ہے؟ ستار نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ اس میں برائی یہ ہے کہ وہ بھکارن ہے اور آپ ملک التجار مرحوم داؤد کے متنبع منہ بولے بیٹے، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند۔ فیروز بخت نے جواب دیا، انسان کی اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے خود اس کی نسل نفرت کرنے لگے۔ میں نے کسی شیر کو نہیں دیکھا جو دوسرے شیروں کو کمتر سمجھے، میں نے بلی کو بلی سے نفرت کرتے نہیں دیکھا۔ نسلی مساوات ہر کہیں مل جاتی ہیں، لیکن اگر نہیں ملتی تو انسانوں میں۔ ستار کے پاس ایک ہی مختصر جواب تھا، وہ بھکارن آپ کے لائق نہیں، آپ منصوبے کے مطابق میرے ساتھ سورج چلیے اور وہاں کوشش کیجیے کہ بھکارن آپ کے دل سے نکل جائے۔ فیروز بخت نے کہا، لیکن میں اسے بھلا نہیں سکتا، تو مجھے منفی مشورہ کیوں دے رہا ہے، حالانکہ میں نے مثبت مانگا تھا۔ ستار نے خوشامد کی، میرے آقا، آپ نہیں سمجھ رہے کہ تقدیر آپ کے خلاف جا رہی ہے اور زمانہ ساتھ چھوڑ رہا ہے، یہ سب آپ کو نہیں معلوم، لیکن میں یہ باتیں محسوس کر رہا ہوں۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے کاروبار میں دلچسپی لیجیے اور سورت چلے چلیے، وہاں جہازوں کا معاملہ طے کیجیے اور سورت کے انتظامی امور کو مضبوط کر کے واپس آ جائیے۔ اگر آپ نے میرے مشورے پر عمل کیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ زندگی کا ہر مارکہ سر کر لیں گے اور ہر محاذ پر سرخرو رہیں گے۔ فیروز بخت سوچتا رہا اور آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے ستار کا مشورہ مان لینا چاہیے اور سورت چلے جانا چاہیے۔ وہ فرخندہ کو مطلع کیے بغیر سورت روانہ ہو گیا، کیونکہ فرخندہ کی طرف سے اسے یقین تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتی اور وہ اس کا انتظار کرے گی۔ وہ سورت پہنچا تو ہر طرف افراتفری دیکھی، اس کا کاروباری عملہ انتشار اور بدنظمی کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کے ناظم اعلیٰ نے تاجر وسیع کے پاس نوکری کر لی تھی اور اب وہ سورت کے کاروباری حلقوں میں سب سے بڑا آدمی بن چکا تھا۔ وہ جس چینی جہاز کے سامان کا سودا کرنے آیا تھا، اس کو بھی وسیع احمد خرید چکا تھا۔ فیروز بخت نے ستار کے ذریعے اپنے سابقہ ناظم اعلیٰ کو بلوایا اور اسے خاصا لالچ دیا کہ وہ اپنی سابقہ جگہ سنبھال لے تو اسے پہلے سے زیادہ مراد دی جائیں گی، لیکن ناظم اعلیٰ نے اس کی پیشکش کو ہنسی میں اڑاتے بولا، جناب آپ نے دیر کر دی، اب تو نقشہ ہی بدل چکا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ حالات الوقت آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو غلط بات نہیں ہوگی۔ اسے یاد آیا کہ یہی بات احمد آباد میں تھوڑے دنوں پہلے ستار نے بھی کہی تھی۔ اس نے کہا، تو میری پیشکش پر ٹھنڈے دل سے غور کر، میں تیرے جواب کا انتظار کروں گا۔ ناظم اعلیٰ نے جواب دیا، انتظار کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جو جواب میں نے آج دیا ہے وہ کل بھی دوں گا اور یہی جواب کل کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ فیروز بخت جب بالکل مایوس ہو گیا تو اسے غصہ آ گیا، بولا، اگر تو اپنی ضد پر قائم ہے تو قائم رہے، میں بھی تیرے غرور کو خاک میں نہ ملا دوں تو فیروز بخت نام نہیں۔ فیروز بخت نے اپنے صورت کے عملے ہی میں ایک شخص کو ناظم اعلیٰ بنا دیا اور اسے اختیار دیا کہ وہ یہاں کے ہر کاروباری محاذ پر وسیع احمد اور ناظم اعلیٰ کا مقابلہ کرے، لیکن سابقہ ناظم اعلیٰ کہیں زیادہ تجربہ کار انسان تھا۔ اس نے فیروز بخت اور اس کے عملے کو ہر قدم پر شکست دی اور اس کے کچھ آدمی اور بھی توڑ لیے۔ اس جگہ میں فیروز بخت کو 6 ماہ لگ گئے۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا، فیروز بخت کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کاروباری ناکامیوں کے ساتھ ساتھ اسے فرخندہ کی طرف سے بھی شک و شبہ اور مایوسی پیدا ہو رہی تھی۔ جب وہ تنہائی میں فرخندہ کے احساسات پر غور کرتا تو بڑی کوفت ہوتی اور دل لرز جاتا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں فرخندہ نے مایوس ہو کر اپنا فیصلہ ہی نہ بدل دیا ہو۔ صورت میں پریشانیوں اور ناکامیوں نے فیروز بخت کو پسمردہ کر دیا اور اس نے ستار سے صاف صاف کہہ دیا کہ اب وہ صورت میں ایک دن بھی نہیں ٹھہرے گا، لیکن ستار کا برابر یہی سمجھا رہا تھا، میرے آقا ہمت سے کام لیجیے، حوصلہ رکھیے، ناکامیاں اور مایوسیاں کوئی چیز نہیں،
ہمت مردہ مدد خدا، لیکن وہ ہمت ہار چکا تھا۔ وہ ستار کے مشورے کو پسے پش ڈالتا ہوا احمد آباد روانہ ہو گیا۔ راستہ میں ایک منزل پر جب وہ رات کو سویا ہوا تھا، اس نے خواب میں داؤد مرحوم کو اداس اور افسردہ اپنے پاس کھڑے دیکھا۔ وہ فیروز بخت سے شکایتاً کہہ رہا تھا، فیروز بخت، تو نے عشق کے چکر میں میرے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیا۔ کہ تو نے مجھ سے شادی نہ کرنے کا عہد نہیں کیا تھا؟ ابھی وہ داؤد کو جواب بھی نہیں دے پایا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ سرہانے ایک دیا روشن تھا اور اس سے ذرا فاصلے پر ستار خراٹے لے رہا تھا۔ باہر کہیں دور سے کتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بستر چھوڑ کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ باہر تاجروں اور مسافروں کے خیمے دور دور تک پھیلتے چلے گئے تھے۔ قافلے کے طلائع گرد یا تو خیموں کے چاروں طرف گھوم پھر رہے تھے یا پھر خیموں کے چاروں طرف آگ روشن کیے رات گزارنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر اپنے خیمے کے در پر اندھیرے میں کھڑا داؤد کی بابت سوچتا رہا۔ اسے خواب سے یہ بات تو معلوم ہو گئی تھی کہ داؤد کی روح اس سے خوش نہیں ہے۔ وہ دوبارہ خیمے میں داخل ہو گیا اور دیے کی کمزور روشنی میں داؤد کو تلاش کرنے لگا۔ اس کا دل بار بار یہی سمجھا رہا تھا کہ داؤد مرحوم کی روح اس خیمے میں اس کے آس پاس کہیں موجود ہے۔ اس نے داؤد کو خیمے میں موجود فرض کر کے جواب دیا، اگر آپ نے شادی نہ کی ہوتی تو میں ابھی سے دور رہتا، لیکن آپ خود سوچیں کہ شادی کے بعد آپ نے مجھے بھی شادی کی اجازت دے دی تھی۔ اسے معلوم نہیں کیوں رہ کر داؤد مرحوم پر غصہ آ رہا تھا۔ پھر اچانک اسے یوں محسوس ہوا گویا داؤد مرحوم کی شعلہ آنکھیں اسے غصے سے گھور رہی ہیں۔ اس نے زور زور سے کہنا شروع کر دیا، آپ کا کاروبار، دولت، جائیداد اور آپ کی بیویاں اور ان کے متعلقین میرے حق میں مصیبت ثابت ہو رہے ہیں۔ میں ان سے عاجز آ چکا ہوں، میں اکتایا ہوا ہوں۔ حصے بکھرے، لوگوں کی چالاکیاں، اندیشے اور خدشے، ان باتوں نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ میں کیا کروں آخر، میں کیا کروں؟ اس کی باتوں سے ستار کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا، میرے آقا کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ فیروز بخت نے جواب دیا، ہاں میں جاگ رہا ہوں۔ کیونکہ خاص بات؟ ستار نے کہا، میرے آقا، میں نے اپنے بڑے آقا کو ابھی بھی خواب میں اپنے پاس کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، ستار تو اپنے آقا کو سمجھا کے وہ بھکارن کے عشق میں میری زندگی بھر کی محنتوں کو یوں ضائع کرنے پر تل گیا ہے۔ فیروز بخت نے منہ بنا کر سختی سے پوچھا، میں مرحوم کی جائیداد و دولت کو ٹھوکر مارتا ہوں، مرحوم نے آخر مجھے سمجھا کیا ہے؟ ستار نے اپنا بستر چھوڑ کر فیروز بخت کے پاس چلا گیا، میرے آقا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بڑے آقا مرحوم کی روح اس وقت اس خیمے میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس نے گویا مرحوم آقا کو مخاطب کیا، آقا مرحوم، کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کاروبار، مال و زر، دولت اور جائیداد پر دوسروں کا تصور و اختیار بڑھ گیا ہے؟ اور اس سب کی کوشش ہے کہ وہ فیروز بخت کو ان سب سے محروم کر دیں۔ آپ فیروز بخت کی مدد کیجیے۔ فیروز بخت نے مسکرا کر کہا، تیرے مرحوم آقا کی روح میری کیا مدد کرے گی؟ بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ داؤد نے مجھے مایا جال میں پھنسا کر کوئی سزا دی ہے۔ میں اس مایا جال کو توڑ دوں گا۔ ستار تو فکر نہ کر، اس جال میں زیادہ دنوں اسیر نہیں رہوں گا۔ ستار نے دعائی انداز میں آمین کہا۔ دوسرے روز علیہ صبح قافلے کے ساتھ فیروز بخت اور ستار احمد آباد روانہ ہو گئے۔ منشی اور اہلکار کو احمد آبادی میں چھوڑ دیا گیا۔ کئی دن بعد سرخ اپریلوں کی چھتیں نظر آنے لگی اور یہ لوگ احمد آباد میں داخل ہو گئے۔ اب فیروز بخت کا فیصلہ بدل چکا تھا۔ اس نے ستار کو بطور خاص سمجھایا، ستار میں تیرے ساتھ حویلی میں نہیں جاؤں گا، میں کہیں اور جاؤں گا۔ تو میری عدم موجودگی میں حویلی والوں کو میری طرف سے مطمئن رکھنے کی کوشش کرے گا۔ ستار نے پوچھا، میرے آقا، اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، ستار، اب میں تجھ سے کچھ بھی نہ چھپاؤں گا۔ مجھے ہوا میں فرخندہ کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ اب میں سیدھا اسی کے پاس جاؤں گا، کیونکہ میں کئی محاذوں پر شکست اٹھانے کے بعد اپنے آپ میں اتنا حوصلہ نہیں پاتا کہ فرخندہ والے محاذ پر بھی ناکام رہوں۔ ستار نے جواب دیا، خدا حافظ میرے آقا۔ معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، مگر مصائب اور بدقسمتی کا کوندہ لپک رہا ہے اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ طوفان کہیں قریب موجود ہے اور کسی وقت اچانک ظاہر ہو سکتا ہے۔ فیروز بخت نے ستار کی پوری بات نہیں سنی، اپنے گھوڑے کو پتوا آباد کی طرف سر پر دوڑا دیا۔ وہ بھکاریوں کی بستی سے پہلے گھوڑے سے اتر پڑا اور لگام پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ عورتوں اور بچوں نے اسے اپنے درمیان اس اجنبی کو پہچان لیا اور ذرا ہی دیر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ فرخندہ کا چاہنے والا مہینوں غائب رہنے کے بعد اچانک آ گیا ہے۔ ایک بڑے میاں لاٹھی ٹیکتے ہوئے فیروز بخت کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور جھریوں والا چہرہ اوپر اٹھا کر چندی آنکھوں سے فیروز بخت کو دیکھ کر حقارت سے پوچھا، تم آ گیا؟ فیروز بخت نے پوچھا، فرخندہ کہاں ہے؟ بڑے میاں نے جواب دیا، وہ یہاں نہیں ہے۔ فیروز بخت نے پوچھا، کہاں چلی گئی؟ بڑے میاں نے نفرت سے کہا، تیرے سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں،
تو برادری کے سرپنچ سے مل لے، وہی تیرے سوالوں کا جواب دے سکے گا۔ فیروز بخت نے کہا، پھر اپنی برادری کے سرپنچ کے پاس لے چل مجھے۔ بڑے میاں نے ایک لڑکے کو پاس بلا کر حکم دیا، اسے سرپنچ کے پاس پہنچا دے۔ لڑکے نے فیروز بخت کو اپنے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے کہا۔ ایک دروازے پہ پہنچ کر فیروز بخت نے اسے پہلی نظر میں پہچان لیا کہ یہ بوڑھا برادری کا سرپنچ اور فرخندہ کا دادا ہے۔ لڑکے نے کہا، اپنا گھوڑا یہیں کسی درخت سے باندھ دے اور اندر آ جا۔ فیروز بخت گھوڑے کو املی کے درخت سے باندھ دیا اور خاموشی سے بوڑھے کے ساتھ اندر چلا گیا۔ یہ مکان باہر سے جتنا بوسیدہ اور شکستہ نظر آتا تھا، اندر سے اتنا ہی صاف ستھرا اور شاندار تھا۔ بوڑھے نے اس کو جس کمرے میں بٹھایا وہ نہایت آراستہ تھا۔ فرش پر نہایت قیمتی قالین بچھا ہوا تھا اور طاقوں میں چاندی کے برتن رکھے ہوئے تھے، اور چھت سے چند بالش نیچے چاروں طرف دیواروں پر بیل بوٹوں کی پٹیاں تھیں۔ ایک گوشے میں ایک چوڑی چوکی بچھی تھی جس پر دری اور سفید چادر بچھی ہوئی تھی، جو اتنی صاف تھی کہ داغ دھبے کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا جاتا تھا، کہیں ذرا سی شکن تک نہیں تھی۔ چوکی پر تشنما موج کی بڑی بڑی ڈلیوں میں پھل رکھے ہوئے تھے اور ایک تشت میں خشک میوہ بھی سجا ہوا تھا۔ ایک دوسری چوکی کے بالمقابل گوشے میں قالین کے اوپر گلابی رنگ کا غالیچہ بھی بچھا ہوا تھا، یہی چھوٹے بڑے گاؤ تکے بھی رکھے ہوئے تھے۔ فیروز بخت یہاں کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر اتنا حیران ہوا کہ اس کے ہوش و حواس بجا نہ رہے۔ بوڑھے نے اس کی بدحواسی پر حیرت سے بڑا ہز اٹھایا، بولا، ادھر بیٹھ جا، کب تک کھڑا رہے گا؟ فیروز بخت نے کھسیا کر بوڑھے کی طرف دیکھا۔ بوڑھا ایک گاؤ تکے کے سہارے بیٹھ چکا تھا، اس کے پاس ہی فیروز بخت بھی بیٹھ گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ داستان ابھی جاری ہے۔